بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو وال نے کہا، ہمارے سامنے حضرت عمار رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیا، انتہائی مختصر اور انتہائی بلیغ بات کی۔ جب وہ ممبر سے اترے تو ہم نے کہا، ابو یکتان، آپ نے انتہائی پرتاثیر اور انتہائی مختصر خطبہ دیا ہے۔ کاش آپ سانس کچھ لمبی کر لیتے، زیادہ دیر بات کر لیتے۔ انہوں نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، انسان کی نماز کا طویل ہونا اور اس کے خطبے کا چھوٹا ہونا اس کی سمجھداری کی علامت ہے۔ اس لیے نماز لمبی کرو اور خطبہ چھوٹا دو، اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ کوئی بیان جادو کی طرح ہوتا ہے۔ ابو بکر بن ابی شیبہ اور محمد بن عبداللہ بن نمیر نے کہا، ہمیں وقاع نے سفیان سے حدیث بیان کی، انہوں نے عبدالعزیز بن رفع سے، انہوں نے تجامی بن طرفہ سے، اور انہوں نے حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خطبہ دیا اور اس میں کہا، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے اس نے رشد و ہدایت پا لی، اور جو ان دونوں کی نافرمانی کرتا ہے وہ بھٹک گیا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو برا خطیب ہے۔ فقیر کے پہلے حصے کی طرح یوں کہو، جس نے اللہ کی اور اس کے رسول کی نافرمانی کی وہ گمراہ ہوا۔ عبداللہ بن ادریس نے حسیان سے، اور انہوں نے حضرت عمار بن ربہ ثقفی رضی اللہ عنہ سے روایت کی، کہا، انہوں نے بشر بن مروان بن حاکم عامل مدینہ کو ممبر پر تقریر کے دوران دونوں ہاتھ بلند کرتے دیکھا تو کہا، اللہ تعالیٰ ان دونوں ہاتھوں کو بگاڑے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ اپنے ہاتھ سے اس سے زیادہ اشارہ نہیں کرتے تھے، اور اپنی انگشت شہادت سے اشارہ کیا۔ حماد بن زید نے عمرو بن دینار سے، اور انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا، اسی سنہ میں جب جمعے کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، ایک آدمی مسجد میں آیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، اے فلان، نام لیا، کیا تو نے نماز پڑھ لی ہے؟ اس نے کہا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اٹھو اور نماز پڑھو۔ شعبہ نے عمرو بن دینار سے روایت کی، انہوں نے کہا، میں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے سنا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص جمعے کے دن آئے جب کہ امام گھر سے نکل کر آ چکا ہے تو وہ 2 رکعت پڑھ لے۔ حضرت ابو رفع تجامی بن سعید ادوی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت پہنچا جب آپ خطبہ دے رہے تھے۔ میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک پردیسی آدمی ہے، اپنے دین کے بارے میں پوچھنے آیا ہے، اسے معلوم نہیں کہ اس کا دین کیا ہے۔ کہا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف متوجہ ہوئے اور اپنا خطبہ چھوڑا، جہاں تک کہ میرے پاس پہنچ گئے۔ ایک کرسی لائی گئی، میرے خیال میں اس کے پائے لوہے کے تھے۔ کہا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بیٹھ گئے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو کچھ سکھایا تھا اس میں سے مجھے سکھانے لگے۔ پھر اپنے خطبے کے لیے بڑھے اور اس کا آخری حصہ مکمل فرمایا۔ سلیمان جو بلال تجامی کے بیٹے ہیں، انہوں نے جعفر صادق سے، انہوں نے اپنے والد سے، اور انہوں نے ابو رافع مولا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے عبید اللہ سے روایت کی۔
انہوں نے کہا مروان نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو مدینے میں اپنا جانشین مقررہ کیا اور خود مکہ چلا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ہمیں جمعے کی نماز پڑھائی اور پہلی رکعت میں سورہ جمعہ پڑھنے کے بعد دوسری رکعت میں اذا جاءک المنافقون پڑھی اور کہا۔ جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جمعے کی نماز سے فارغ ہوئے تو میں ان کے پاس جا پہنچا اور ان سے کہا آپ نے وہ 2 صورتیں پڑھی ہیں جو علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کوفے میں پڑھا کرتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جمعے کے دن یہ صورتیں پڑھتے ہوئے سنا ہے۔ خالد بن عبداللہ نے سہیل سے، انہوں نے اپنے والد ابو صالح سے اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی جمعہ پڑھ چکے تو اس کے بعد 4 رکعتیں پڑھے۔ غندار نے ابن جرجہ سے روایت کی، انہوں نے کہا مجھے عمر بن عطا بن ابی خوار نے بتایا کہ نافع بن جبیر نے انہیں نمر کے بھانجے صاحب کے پاس بھیجا ان سے اس چیز کے بارے میں پوچھنے کے لیے جو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان کی نماز میں دیکھی تھی۔ صاحب نے کہا ہاں میں نے مقصود مسجد کے حجرے میں ان کے ساتھ جمعہ پڑھا تھا اور جب امام نے سلام پھیرا تو میں اپنی جگہ پر کھڑا ہو گیا اور نماز پڑھی۔ جب معاویہ رضی اللہ عنہ اندر داخل ہوئے تو مجھے بلوایا اور کہا جو کام تم نے کیا ہے آئندہ نہ کرنا۔ جب تم جمعہ پڑھ لو تو اسے کسی دوسری نماز کے ساتھ نہ ملانا جہاں تک کہ گفتگو کر لو جہاں اس جگہ سے نکل جاؤ، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کا حکم دیا تھا کہ ہم کسی نماز کو دوسری نماز سے نہ ملائیں حتیٰ کہ ہم گفتگو کر لیں جہاں اس جگہ سے نکل جائیں۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کو پڑھنے میں غلطی کوتاہی ہو گئی ہو اللہ پاک معاف فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو 5 ٹائم نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔